کے پاس بھی اس باٹ نیٹ کا ایکسیس تھا اور اس نے دیکھا کہ اس باٹ نیٹ میں ایک کمپیوٹر ایسا ہے جو کینیڈا کے ایک میڈیکل کالج کا تھا۔ ڈیفالٹ نے اس کمپیوٹر پر تھوڑی سی محنت کی اور اس میڈیکل کالج کے فائنینشیل ریکارڈز تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے دیکھا کہ اسکول نے $9 ملین سے زیادہ کی رقم اسٹوڈنٹ سے ابھی وصول کرنی تھی اور یہ سارے ریکارڈز اب ڈیفالٹ کے پاس آ چکے تھے جو کہ اس نے کالج کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیے۔ ڈیفالٹ کی پہلی ہیکنگ کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ یہ پہلی ہیکنگ تو اس نے شرارت میں کی تھی، لیکن اگلی ہیکنگ غصے میں کی گئی۔ 2014 میں ڈنمارک کی گورنمنٹ نے ایک شرمناک لا پاس کیا جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ کے پاس خود بھی ایک کتا تھا جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سرکار جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس لا کے فیور میں جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھیں ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر کار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال ان کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، پر لوگ اس کا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دینے لگے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ ہیڈ لائنز بناتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو اس نے، لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر کبھی وہ ٹریس ہو گیا تو اس کا انجام کافی بھیانک ہو سکتا ہے۔ وہ نارملی اپنے گھر کا وائی فائی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے کافی دور انسٹال کیا ہوا تھا اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی کافی سیکیور تھا، یہاں تک کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا کمپیوٹر آن ہونے میں 30 منٹ لگا تھا، مگر اپنی پرائیویسی کی خاطر اس کو اتنا انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، ابھی تک آپ نے اس کہانی کے صرف 2 کریکٹرز کے بارے میں جانا ہے۔ ایک ہے کریکا جو کہ انگلینڈ اور دوسرا ڈیفالٹ جو USA میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے۔ ایک امریکن گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ کام کرتے سمے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور اس کی پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رازداری سے رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ یوزر کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے امریکہ کے اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں میں غصہ پایا جانے لگا کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پل پل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اسی بات پر ری ایکشن کے طور پہ ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرسنل